آج ہمارے پاس ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن بنگلے ہیں، آج ہماری ذاتیں بڑی مضبوط ہیں، مگر میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دو کہ کیا پاکستان مضبوط نظر آتا ہے؟ کیا پاکستان طاقتور دیکھتے ہو؟ کشمیر کے دعوے کیے جاتے ہیں مدد کی، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی بات کی جاتی ہے، یہ بتاؤ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں یہ سوال کر رہا تھا کہ کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت کی بات کی جاتی ہے، یہ بتاؤ میرے ساتھیوں کہ ہم 42 سال میں کیا ترقی کر سکے؟ یہی کہ میرا گھر اتنا بڑا، میرے گھر یہ گاڑی، میرا اتنا وسیع کاروبار، میرے پاس اتنی دولت، یہ بتاؤ پاکستان کے پاس کیا دولت ہے؟ یہ بتاؤ پاکستان کے پاس کیا کچھ ہے؟ ہم کس پر فخر کرتے ہیں؟ باہر سے منگائی ہوئی گاڑیوں پر ہم کس پر فخر کرتے ہیں؟ باہر سے منگائی ہوئی مشینری پر، باہر سے منگائے ہوئے زندگی کے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں پر ہم کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ یہ بتاؤ ہم نے 42 سال میں کیا پیداوار دی ہے؟ ہم نے 42 سال میں کیا کچھ بنایا ہے؟ جو ممالک نوجوانوں ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، آج وہ کاریں، گاڑیاں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹینک، توپیں بنا کر دوسرے ممالک کو دے رہے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ اپنی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہمیں ٹینک چاہیے، ہمیں اسلحہ چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں مدد چاہیے، ملک بھکاری بنا ہوا ہے، اور ہمارے لوگ مضبوط سے مضبوط کون؟ جنگجو، 42 سال سے جنگ لوگ، ایک ہی ٹولہ جو چہرے بدل کر اس ملک میں برسر اقتدار رہا ہے۔ بات جسے دیکھو کرتے ہیں غریبوں کی، بات وہ بھی غریبوں کی کرتے ہیں جنہوں نے کل غریبوں کی بات کی۔ ہم سرمایہ داری کے خلاف ہیں، ہم جاگیرداری کے خلاف ہیں، تو خلاف ہونے سے بات بنتی نہیں، بات بنتی ہے کہ اگر آپ خلاف ہیں تو آپ نے جاگیرداری کے خلاف عملاً کیا، سرمایہ داری کے خلاف آپ نے عملاً کیا۔ نوجوانوں، آج اس مینار پاکستان پر عہد کرو کہ ہم بیکار نہیں بیٹھیں گے، ہم محنت کریں گے، رات دن محنت کریں گے، ہم اپنی کاریں خود بنائیں گے، اپنا اسلحہ خود بنائیں گے، ملک کی ہر ایک چیز خود بنائیں گے، اور بہت جلد ہم نوجوان اس ملک کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیں گے جہاں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے، ہاتھ یوں نہ رہے بلکہ ہاتھ یوں رہے۔ لو جب ہم مضبوط ہوں گے، جب ہم مستحکم ہوں گے تو ہم کشمیر کے مسلمانوں کی عملاً مدد کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان جو کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے نوجوانوں، ہمیں خاص طور پر اپنے فرض کو انتہائی دیانتداری اور ایمانداری سے پورا کرنا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان صرف پاکستان کے مسلمانوں کی امید کا مرکز نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں، تمام اسلامی ممالک کی نگاہوں کا امید کا مرکز پاکستان رہا ہے۔ دیکھو، اگر یہ خدا نہ خواستہ ملک کمزور ہوا، اس کو پائیدار نہ بنا سکے، تو جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں مسلمان، ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ ہاں، آئیں گے اسٹیج پر، تقریریں کریں گے، دعوے کریں گے، تالیاں بجوائیں گے، نعرے لگوائیں گے، ٹاٹا کر کے چلے جائیں گے۔ نوجوانوں، میں نے یہ پیغام راولپنڈی میں بھی دیا، تمہیں یہ پیغام لاہور میں بھی دیا، لیکن بہت تھوڑے تعداد میں تھے۔ آج میں تم نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ، ملک کی کتنے فیصد آبادی امیر ہے، دولت مند ہے، جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے؟ سنو، کتنے فیصد؟ 2%، اس سے زیادہ نہیں۔ ملک کی 98% اکثریت
متوسط طبقے غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے. بات ہوتی ہے جمہوریت کی, بات ہوتی ہے آزادی کی کہ پاکستان میں سب کو آزادی ہے, انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ملنے چاہیے, اس کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے. لیکن نوجوانوں, تم میری ان باتوں کو نوٹ کر لو ذہن میں, اور 47 سے آج کا حساب نکال لینا. حکمرانوں کی لسٹ بناؤ, بیوروکریٹس کی لسٹ بناؤ, اس ملک میں حکومت چلانے والوں کی لسٹ بناؤ. تم خود کہو گے جمہوریت کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, یا سوشلزم کے نام پہ, وغیرہ وغیرہ کے نام پہ جو بھی لوگ آئے ہیں وہ غریب نہیں آئے, وہ مظلوم طبقے سے نہیں آئے, وہ 98% میں سے نہیں آئے, بلکہ 2% میں سے آئے. میرے دوستوں, نوجوانوں, سنو, صحیح جمہوریت, صحیح حق اس وقت تمہیں ملے گا جب تم خود اسمبلیوں اور ایوانوں کے ممبر بنو گے. یہ سنو, نہیں, تالی بجانے سے نہیں, یہ محنت کرنے سے, جد و جہد کرنے سے. اگر تم کہتے ہو کہ غریبوں کے لیے مشکل ہے, ارے تمہارے سامنے تمہارا بھائی الطاف حسین موجود ہے. نہ میں وڈیرا, نہ جاگیردار, نہ سرمایہ دار, نہ میری جماعت میں کوئی وڈیرا, سرمایہ دار, جاگیردار. ہم نے زیادہ نہیں 14 کو اسمبلی, قومی اسمبلی کے ایوان میں. پنجاب کے غریبوں, نوجوانوں, اگر تم متحد ہو جاؤ تو ہم 14 پہنچا سکتے ہیں, تم 50 نہیں پہنچا سکتے. یہ سوال ہے میرا, تالی کے یہ نہیں سوال ہے, نہیں پہنچا سکتے ہو. سرحد میں 10 نہیں پہنچا سکتے, بلوچستان سے غریبوں کو نہیں پہنچا سکتے. صحیح جمہوریت اس ملک میں اسی وقت ہوگی